مجاہدین کی صف آرائی 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نقارہ بجنے والا ہے، 2 ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ شکم مبارک کا بوسہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا کہ استوی یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص یعنی بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا پیرہن شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ عہد کی پابندی۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو حصیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو،
ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو دو بہادر اور جاں باز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کے بادشاہو، للہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق بھی ہے؟ اے چاند و سورج کی دوربین نگاہو، تم خدا کے لیے بتاؤ، کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفحہ ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔